تو ہماری گفتگو چل رہی تھی قیامت آنے سے پہلے جو دنیا میں علامات قیامت ظاہر ہوں گے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی۔ جب یہ سارا ہو جائے گا اس کے بعد تمام علامات کا ظہور ہو جائے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، دھیمے دھیمے آواز آئے گی، آہستہ آہستہ آواز آئے گی جب وہ سور پھونکا جائے گا، اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی رہے گی، تیز ہوتی رہے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، جب آہستہ آہستہ آواز آئے گی تو سنیں گے کہ کیسی آواز آ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی آواز، پھر تیز ہوگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ انسان اس آواز کی گھنگھناہٹ سے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ زمین ختم، آسمان ختم، پہاڑ ختم، جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی ختم، خود پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی، اور تمام ملائکہ، تمام فرشتے وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب تو فنا ہو گئے۔ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ جواب دینے والا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھونکنے کا حکم دے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، غوث، قطب، ابدال، عام مومنین، منافقین، کافرین، جتنے ہیں سب، ملائکہ، فرشتے، جن و انس، حیوانات،
موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے، اپنی قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق کا ہاتھ، پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں، وہاں کی قبرستان میں، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ، یعنی سمجھانے کے لیے اگر کہا جائے تو جنت المعالی اور جنت البقیع قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں جائیں گے۔ یہ قافلہ ہوگا، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت قائم ہوگی۔ حشر صرف روح کا نہیں ہے، حشر جو قائم ہوگا، حشر کا جو میدان سجے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف روح پہنچ جائے گی اور جسم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حشر کے میدان میں جسم اور روح دونوں پہنچے گا، یعنی ایک انسان انسانی شکل میں پہنچے گا، بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہیں ہوگا، ایسا انسان کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، ہم سب کی روح ہے اور ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، آپ کی روح کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ میدان محشر میں جب جائیں گے تو آپ کی روح جو ہے میرے بدن میں آ جائے اور میری روح آپ کے بدن میں چلی جائے، کسی کی بدن میں چلی جائے اور وہاں میدان محشر میں اٹھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس روح کو جس جسم سے تعلق تھا، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ پرانا بدن کو گل گیا سڑ گیا وہ ختم، اب دوسرا نیا سرے سے جو ہے بدن تیار کرو اور اس میں پھر روح کو ڈالو، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو جسم تھا جسم وہی ہوگا اور اس روح کو پھر اسی جسم میں لوٹایا جائے گا اور پھر اس کا حشر ہوگا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، بکھر گئے ادھر ادھر، کچھ مٹی کے نظر ہو گیا، کچھ کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، ہاں کچھ سڑ گیا، کچھ گل گیا، متفرق ہو گیا اگرچہ، اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں قبرستانوں میں، آپ جا کے دیکھیں، جانور بھی کبھی کبھی جو ہے کسی قبرستان میں مردے کے جسم کو کھاتا رہتا ہے نا، اس لیے حفاظت کرنی چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا، تمام اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، اب میدان محشر میں جب جائیں گے سارے لوگ اٹھ کر کے، تو کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2 آدمی ہوگا، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔
جس کی جیسی سواری ہوگی اللہ نوازے گا اسے، میدان محشر میں جائے گا وہ، کوئی پیدل ہی جائے گا، کوئی لڑکھڑاتے گڑ گڑاتے گرتے پڑتے جائے گا، لیکن جانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں، ایسے ایسے گنہگاروں کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا تو پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے گنہگار جس کا عذاب یہ ہے کہ جب میدان محشر میں وہ پہنچے گا تو اس کا پیٹ کوٹھی کی طرح ہو جائے گا، کمرہ کی طرح بڑا ہو جائے گا، اور وہ میدان محشر میں جائے گا لڑکھڑاتے گڑ گڑاتے گرتے پڑتے جو ہے وہ پہنچ بھی نہیں، جب وہاں تک پہنچے گا تو لگے گا کہ یہ پگلا ہو گیا ہے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا۔ میدان محشر میں اس کو بھی جانا ہوگا، سب کو جانا ہوگا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ مسند احمد میں اس کا ذکر موجود ہے حدیث کے اندر۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کا کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، اور آفتاب یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آفتاب جو ہے سورج بالکل قریب ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا، کہا گیا ہے کہ گرمی سے انسان اتنا پریشان ہو جائے گا کہ سب نفسی نفسی کرے گا، سب نفسی نفسی، الاتش پانی 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 چلائے گا، نیچے تانبا رہے گا، یہ بھی گرم ہوگا۔ اس لیے میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے نیک بندے کو ایسا نوازے گا کہ سورج قریب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، پھر بھی اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہاں پر بھی ان کو ثواب ہی ثواب ہوگا۔ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا معاملہ وہاں ہونا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، کس کو کیسے نوازے گا، کیا کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب جو ہے بڑا ستار ہے، رب اتنا بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دنیا کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا اِنَّ رحمتی غلبت غضبی، لکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مطلب اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے، تو ہم اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ میرا رب بڑا رحیم ہے۔